السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی بہادر ترین جج جسٹس عائشہ ملک کے ساتھ خوفناک حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حوالے سے اس ویلاگ میں ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی بزدل قیادت مسلسل تنقید کی زد میں ہے، اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ جبکہ زرداری صاحب چائنا پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کیا ڈرامے کیے جا رہے ہیں، 2 امریکی جہاز پاکستان پہنچے ہیں، اس حوالے سے بھی اس ویلاگ کے اندر ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سب سے پہلے پاکستان کی بہادر جج، ایک ایسی خاتون جج جو بڑے بڑے مردوں پر بھاری ہیں، جب پاکستان کے مرد جج کمپرومائزڈ ہو گئے، فیصلے کہیں اور سے آنے لگے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ فیصلے لکھ کر دینے لگی، پاکستان میں آئین کا مذاق بنا دیا گیا، تو ایک خاتون نے پرچم لہرایا، وہ اٹھی، اس نے تگڑے فیصلے دیے، اس نے سٹینڈ لیا، اس نے بغاوت کی، اس نے ڈس ایسوسیٹ کیا ان مرد اور خواتین ججز سے خود کو، اور اس نے پاکستانی مایوس قوم کو ایک امید دی کہ پاکستان میں انصاف دینے والے جج بھی موجود ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک اسلام آباد سے لاہور جا رہی تھی، کالا شاہ کاکو کا مقام ہے جی ٹی روڈ پر، وہاں پہ ان کے اسکواڈ کی گاڑی کو بتایا جاتا ہے کہ حادثہ پیش آیا، ٹائر برسٹ ہو گیا، کیونکہ جی ٹی روڈ کی حالت ازار میں نے کئی بار ذکر بھی کیا ہے جی ٹی روڈ کا اپنے ویلاگز میں، اور آپ کو بتایا بھی ہے کہ گھٹیا بکواس ترین روڈ ہے، 70 روپے ٹول ٹیکس، یعنی آپ جاتے ہیں نا اسلام آباد سے لاہور تو کم از کم میرے اندازے کے مطابق 6 کے قریب ٹول پلازے آتے ہیں وہاں پہ، اور 70 روپے، پہلے 30 روپے ہوتے تھے، اب 70 روپے ٹول ٹیکس لیتے ہیں ہر گاڑی سے، کم از کم یہ میں بتا رہا ہوں چھوٹی گاڑی سے، ٹرک، ٹرالیاں، بسیں وغیرہ، ان سے تو اس سے بھی زیادہ چارج ہوتا ہے، اور جبکہ سڑک بے حال ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، گھٹیا غلیظ ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، جس نے اپنا نقصان کرنا ہو، موسم ٹھیک ہو تب بھی، بارش کی میں بات نہیں کر رہا، بارش کے اندر تو حالات چھوڑ ہی دیں، وہ موٹر وے کو چھوڑ کے آپ جی ٹی روڈ پر سفر کر لیں تو ٹائر وہاں پہ برسٹ ہوا ہے، اور 5 پولیس اہلکار جو ان کے ساتھ اسکواڈ میں تھے زخمی ہوئے ہیں، جبکہ جج صاحبہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ محفوظ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور یہ بڑی ایک امید کی علامت بھی ہیں اور پاکستان کی بہادر ترین جج ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی قیادت، جن کے حوالے سے مسلسل سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بزدل قیادت نامنظور یا بزدل قیادت استعفیٰ دے، اس طرح کے ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ خاص طور پر یہ آپریشن نور، یہ جو 20 ستمبر کو گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر اذان دینے والا مشن ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والا، اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا، یہ عدم اعتماد پاکستان کے اداروں پر تو ہے ہی، پاکستان کی عدالتوں پر تو ہے ہی، یہ عدم اعتماد پی ٹی آئی کی قیادت پر بھی ہے کہ اے اللہ، ہم ان گنڈا پوریوں سے، ان گوہروں سے مایوس ہو چکے ہیں، تو آپ ان کا ذرا لیول چیک کریں۔ بزدل قیادت پھر غائب، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ چھوڑ دیں، سیلاب کی ہم نے بارہا بات کی، وہاں پہ سیلاب کے اندر پی ٹی آئی کو ہونا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کہ کتنے لوگ ڈوب گئے، پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے، یہ بھی المیہ ہے، تماشا ہے۔ آپ نے کوئی فوتگی دیکھی ہے کہ کوئی جوان مر گیا ہے، اندوناک حادثہ ہو گیا ہے، اور وہاں پہ پوسٹر لگ جائیں، وہاں پہ تصاویر لگ جائیں کہ ہم آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں؟ کوئی اس طرح کا ٹرینڈ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی جوان کا فاتحہ ہو، جنازہ ہو، وہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہوں اور کہا جا رہا ہو کہ ہم آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں؟ اس طرح کا بھی پوسٹر آپ نے دیکھا ہے جو پنجاب حکومت کر رہی ہے؟ کیا یہ کوئی وقت ہے؟ لوگوں کے جوان بچے مر گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، جانور مر گئے، لوگوں کے گھر ڈوب گئے، پورے کے پورے خاندان تباہ ہو گئے، اور یہاں تصاویر ہیں، تصویریں لگاؤ میڈم چیف منسٹر کی، اگر ایک پاپڑ کا پیکٹ دینا ہے تو بھی تصاویر لگاؤ۔ نہیں دیکھا آپ نے؟ پی ٹی آئی کی قیادت کو اس پر بولنا چاہیے تھا، پریس کانفرنسز کرتے، دن میں 10 پریس کانفرنسز کرتے، یہ جاتے دورے کرتے، ہر جگہ پر بتاتے، بے نقاب کرتے، لیکن یہ غائب ہیں۔ اڈیالہ ہی چلے جاتے، توشہ خانہ 2 کی سماعت پر ہی چلے جاتے، لیکن غائب۔ گنڈا پور کو خان کہہ رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے ملو، لیکن غائب ہے۔ اب ایک اور رات کو میں نے ویلاگ کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک رپورٹ لیک ہوئی ہے کامن ویلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے کہ پاکستان کے اندر فروری 2024 کا الیکشن کیسا تھا، کتنی گرفتاریاں ہوئیں، کس طرح انٹرنیٹ بند کیا گیا، کس طرح سے سمبل چھینا گیا۔ اس پر کل میں نے تفصیلاً ویلاگ کیا تھا، اس وقت
اس رپورٹ کو آئے ہوئے 36 گھنٹے گزر چکے ہیں، ابھی تک ایک سنگل پریس کانفرنس نہیں ہوئی۔ آپ کو تو اتنا بڑا موقع مل گیا، چھوڑ دیں سیلاب کو، چھوڑ دیں گورننس کی صورتحال کو، چھوڑ دیں مہنگائی کو، IMF کو چھوڑ دیں، مینڈیٹ کو چھوڑ دیں، جعلی الیکشنز کو چھوڑ دیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو چھوڑ دیں، آئینی بینچ کو چھوڑ دیں، ایاز صادق اسمبلی کے اندر جو گرفتاریاں ہوئیں، ان سب ایشوز کو چھوڑ دیں، سب کو سائیڈ پہ رکھ دیں۔ یہ جو اتنی بڑی رپورٹ آپ کے ہاتھ لگی ہے، جو لیک ہو گئی ہے، اس میں بتا دیا گیا، اب تک تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ آسمان سر پر اٹھا لیتے، ہر بچے کو پتا ہوتا کہ اچھا رپورٹ آئی ہے، امریکہ سے لیک ہوئی ہے، کیا بتایا گیا؟ پوری دنیا نے پاکستان کے اندر رجیم جو انسٹال ہے اس کو ناجائز قرار دے دیا ہے۔ کوئی ایک سنگل پریس کانفرنس تو بڑی دور کی بات، مجھے ایک ٹویٹ بھی نظر نہیں آیا۔ بیرسٹر گور گنڈا پور کا تو دفاع کر رہے ہیں، گنڈا پور کا دفاع ہو رہا ہے کہ بھائی 22 MPs والی جو اس نے بات نہیں کی، حالانکہ رپورٹر فہیم ملک کہتے ہیں کہ میرے خلاف کیس کریں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیس کریں، میں اپنی خبر پر قائم ہوں، لیکن اس کی وضاحتیں گنڈا پور کی وضاحتیں، گنڈا پور کی ترجمانی گور صاحب کر رہے ہیں۔ پھر شیخ وقاص اکرم، اب کپتان یہاں پہ کیا کرے مجھے بتائیں؟ اب یہاں پہ عمران خان کیا کرے؟ باہر ویلے ریلو کٹے، کوئی کام نہیں، کوئی کمیٹی نہیں، کوئی حلقے میں نہیں جاتے، کوئی سیلاب میں نہیں جاتے۔ ایون عمران خان کا کیس جو ہائی کورٹ میں تھا، آئے 2 منٹ کے لیے ٹک ٹاکیں بنائیں، فلانے رہنما نے عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہائی کورٹ کے باہر وہ پہنچے، تصویریں لگائیں اور نکلتے بنے، کیونکہ گرمی بڑی شدید ہے نا، اتنی گرمی تو برداشت نہیں ہوتی، نازک مزاج ہیں۔ پھر دوسری جانب زرداری صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں، اور چائنا ایوییشن انڈسٹری کارپوریشن جہاں پہ JET&C طیارہ بنتا ہے، وہاں پہ انہوں نے دورہ کیا ہے، اور اس موقع پہ ان کے ساتھ خاتون اول بی بی آصفہ بھی موجود تھی جو ان کی بیٹی ہیں، خاتون اول کا ان کو عہدہ دیا ہوا ہے، ساتھ میں بلاول بھی موجود ہے، یعنی پوری فیملی پہنچی ہے۔ ادھر مریم جاتی ہے جاپان، پوری فیملی لے کر جاتی ہے، پورا ٹبر ہی ساتھ اٹھا کے لے کے جاتی ہے۔ ادھر زرداری چائنا گیا ہوا ہے اور پورے فیملی پورا ٹبر اٹھا کے لے گئے، یعنی اس طرح تو اس ملک کے اندر نظام چل رہا ہے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یہ صحافیوں کا کام تو ہوتا ہی ہے، یہ کام اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے، اپوزیشن ہوتی اس لیے ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر بولے۔ پھر خبر سن لیں، 2 مزید امریکی طیارے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچے ہیں، C-17 اور C-130 خوراک، خیمے اور دوائیاں لائے ہیں۔ یہ سامان امریکی دفتر خارجہ نے پاکستانی درخواست پر بھیجا۔ اب امریکہ کو یہ ضرور چاہیے، یہ جو امریکہ کی ایمبیسی ہے نا پاکستان کے اندر، وہ میک شور کرے کہ یہ دوائیاں، یہ خیمے لوگوں تک پہنچیں۔ اس پر بھی کہیں یہ نہ ہو کہ بی بی کی فوٹو لگ جائے، CM مکھیا منتری کی فوٹو لگے اور وہ اپنے نام سے چپکا رہی ہوں لوگوں کو کہ دیکھو دیکھو ہم نے آپ کو امپورٹڈ دوائیاں، امپورٹڈ خیمے دے دیے ہیں، یا کہیں پہ کہیں یہ تو دور کی بات ہے، لوگوں کو کسی تصویر کے توسط سے مل بھی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو وڈیرے ہیں یہ خود ہی اپنے ڈیروں پر سامان رکھیں اور اپنے مزاروں کو دے دیں، بیچ دیں، کیونکہ پاکستان میں یہ بڑی کامن چیز ہے۔ لوگ پنڈی، اسلام آباد، لاہور بڑے بڑے خیمے لگاتے ہیں کہ سیلاب زدگان، اور بڑی دہاڑیاں لگاتی ہیں۔ یہ جو نوسر باز لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ایونٹ ہوتا ہے کہ سیلاب آ گیا، اچھا ہے، کوئی زلزلہ آ گیا، وہ کہتے ہیں اب نوسر بازی چلے گی، اب ہم اپنی دہاڑیاں لگائیں گے، اپنے 6 مہینوں کے، سال کے دانے ہمارے بن گئے۔ تو یہ دہاڑی بازوں سے کم از کم امریکہ نے جو سامان بھیجا ہے وہ خود ڈسٹریبیوٹ کریں اور ان سے ضرور بچائیں۔ تو یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔